امریکہ میں تعینات پاکستان کے سفیر حسین حقانی اپنی کتاب پاکستان ملا اور ملٹری کے درمیان میں لکھتے ہیں کہ پاک فوج کی جہادی نظریات کے ساتھ وابستگی اسٹریٹجک ہے اور 1971 کی جنگ کے دوران اور اس کے بعد جہادی گروپوں سے فوج کے رابطے تاریخ کا حصہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فوج کے جہادی گروپس کے ساتھ مبینہ اتحاد کی وجہ سے یہ گروپ مستحکم ہوئے۔ اس کے علاوہ صحافی عامر میر اپنی کتاب دی ٹرو فیس آف جہادیز یعنی جہادیوں کا اصل چہرہ میں لکھتے ہیں کہ پاکستانی کی فوج کے تقریباً 5 مبینہ عسکریت پسند گروپ جس میں جیش محمد، جہاد اسلامی، لشکر طیبہ، لشکر جھنگوی اور حلقۃ المجاہدین شامل ہیں، ان سے رابطے رہے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ معلوم کرنے کے لیے ہم نے فوج کے ادارے انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کو 8 جولائی کو ایک ای میل بھیجی اور ان میں اس پہ بارے میں پوچھا کہ کیا جنداللہ نامی کسی تنظیم کا وجود فوج میں رہا ہے یا ہے، اور اگر ایسا کوئی وجود تھا جنداللہ نامی تنظیم کا تو فوج نے کچھ افراد کو گرفتار کیا ان رابطوں کی وجہ سے، اور کیا ان کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا یا انہیں کورٹ مارشل کیا گیا۔ تاہم اس بات کا جواب ہمیں آج تک نہیں ملا اور آئی ایس پی آر نے انٹرویو دینے سے یا جواب دینے سے معذرت کر لی، لیکن رپورٹر کی ٹیم نے انہی سوالات کا جواب معلوم کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے رپورٹر عبدالشکور کی یہ رپورٹ۔ فوج میں جنداللہ نامی شدت پسند گروپ کی بنیاد آرمی کے 2 جونیئر اہلکاروں نے فروری 2000 میں کوئٹہ چھاؤنی میں رکھی۔ جنداللہ یعنی اللہ کی فوج کی تشکیل کے بعد ان دونوں اہلکاروں نے جہاد کو اپنی تنظیم کا ولیم مقصد قرار دیا اور ساتھ ہی اپنے شدت پسندانہ نظریات کا پرچار بھی شروع کر دیا۔ ڈان نیوز کی تحقیقات کے مطابق جہاد کی دعوت سے متاثر ہو کر جلد ہی کوئٹہ چھاؤنی میں تعینات آرمی کی مختلف یونٹوں کے 30 اہلکاروں نے جنداللہ میں شمولیت اختیار کر لی۔ تنظیم کے ہر رکن سے قرآن پاک پر جہاد کی بیعت لینے کے بعد انہیں روزمرہ معمولات کی ادائیگی کے لیے تحریری ہدایات بھی جاری کی گئیں۔ ان ہدایات میں جہاد کی تیاری سر فہرست تھی۔ اسی دوران گروپ کی ضروریات پوری کرنے اور لٹریچر کی چھپوائی کے لیے مختلف یونٹوں سے چندہ اکٹھا کرنے کا کام بھی شروع کر دیا گیا۔ اسی چندے کی رقم کا کچھ حصہ بالواسطہ طور پر افغان طالبان کو بھی پہنچایا جاتا۔ جنداللہ کی سرگرمیوں کو فوج کے دیگر شعبوں میں پھیلانے کی غرض سے گروپ کے کچھ ارکان نے پی اے ایف بیس منگلی پر تعینات ایئر فورس کے جونیئر اہلکاروں سے تعلقات استوار کر لیے، اور پھر اس گروپ نے 2003 میں جیکب آباد ایئر بیس کے علاوہ جنرل مشرف پر 2 مختلف موقعوں پر حملے کرنے کی منصوبہ بندی بھی کی۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ماہر اینکرز اس وقت انہوں نے کچھ نے یہ کہا کہ جی ایئر فورس کی انٹیلیجنس کے ناک کے نیچے یہ چیزیں ہوئی، یہ سچ نہیں ہے، کیونکہ ہماری انٹیلیجنس جو ہے وہ ایک ٹیکٹیکل لیول کی چھوٹے سائز کی فورس ہے، وہ کرتی تھی، مگر اسٹریٹجک انٹیلیجنس ہمیں دیتی تھی وہ انٹر سروسز انٹیلیجنس۔ آئی ایس آئی سے انفارچونیٹلی ہمیں کوئی وارننگ نہیں ملی کہ یہ چیز ہو رہی ہے، لیکن جیسے یہ ہوا اگر آپ سوال پوچھیں گے تو ہم نے اس کا فوری اور زور کے ساتھ سد بات کیا۔ پی اے ایف کے ساتھ ساتھ جنداللہ نے پاک آرمی کی انجینئرنگ، میڈیکل، سگنل، پنجاب، بلوچ، اے کے علاوہ این ایل آئی کی ریجمنٹوں میں اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا۔ قابل ذکر امر یہ ہے کہ جنداللہ کے قیام سے لے کر دہشت گردانہ حملوں کی منصوبہ بندی تک اس گروپ کے شدت پسند تنظیم کالعدم جیش محمد کی قیادت سے قریبی رابطے رہے۔ جیش محمد کے امیر مولانا مسعود اظہر مبینہ طور پر اس گروپ کے ذمہ داروں کے ساتھ رابطے میں رہے۔ جیش محمد ظاہر ہے کہ موجود ہے سرفس کے اوپر، بہت ساری اطلاعات ایسی ہیں کہ اس کے بہت سارے فیکشنز بن گئے ہیں، بہت سارے گروپ جو ہیں وہ اس وقت وزیرستان کے اندر بیسڈ ہیں، وہ کچھ جو بڑے نمایاں کمانڈر تھے جیش کے ان کے انوالومنٹ جو لاہور اور راولپنڈی کے اٹیک ہیں ان کے نام سامنے آتے رہے، تو ظاہر ہے کہ ان کا ایک انفلوئنس ہے۔ ابھی بہت سارے ان کی سپورٹ پاکٹس ہیں جہاں سے یہ ریکروٹ بھی کرتے ہیں اور آپریشنل کیپیبلٹیز ہیں۔ کالعدم جیش محمد کے بعض اہم رہنماؤں اور مولانا مسعود اظہر کے قریبی ساتھیوں نے جیکب آباد ایئر بیس اور جنرل مشرف پر حملوں کے لیے جنداللہ کی نہ صرف مالی معاونت کی بلکہ انہیں بالاکوٹ میں قائم اپنے معسکر میں عسکری تربیت بھی دلوائی۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف پر راولپنڈی میں کیے گئے خودکش حملوں کی تحقیقات کے بعد جنداللہ سے منسلک آرمی اور ایئر فورس کے متعدد اہلکاروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان پر فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے گئے اور اب یہ مجرمان اپنی سزائیں بھگت رہے ہیں۔
مسلح افواج سے جنداللہ کا خاتمہ تو کر دیا گیا، لیکن شدت پسندانہ رجحان کو فروغ دینے والا لٹریچر اور کالعدم شدت پسند تنظیمیں اب بھی مختلف ناموں اور طریقہ کار سے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہماری خفیہ ایجنسیاں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے آخر کب اس معاشرے کو ان کالعدم تنظیموں کے وجود سے پاک کریں گے تاکہ آئندہ کسی بھی شدت پسند یا جہادی گروپ کو بننے سے روکا جا سکے۔ عبدالشکور خان، ڈان نیوز، اسلام آباد۔ یہ تھے ہمارے نمائندے عبدالشکور جنہوں نے رپورٹ کی، اور جیسے ہی یہ رپورٹ شروع ہوئی اور اس کے کچھ الفاظ سنے تو ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا تھا لیفٹیننٹ جنرل حامد نواز کو، اور وہ شاید اس رپورٹ کے کچھ جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کو برداشت نہ کر سکے اور چلے گئے، اور بات کرنے سے انہوں نے معذرت کر لی۔ لیکن جہادی تنظیموں کے فوج میں مبینہ رابطوں کے بارے میں عوام کیا کہتی ہے؟ آپ نے رپورٹر کی تو انویسٹیگیشن دیکھیں، اب دیکھتے ہیں کہ عوام اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ 80s کے شروع کی بات ہے، یعنی 80s کے ڈیکیڈ کی شروع کی بات ہے، اور جب امریکن وار لڑ رہے تھے افغانستان کے اندر اور اس کو سو کالڈ جہاد کا نام دیا گیا۔ جہاں تک اس دور کا تعلق ہے وہ تو پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز اور پاکستان آرمی اس میں پوری طرح انوالو تھی، نہ صرف یہ کہ ٹریننگ دیتی تھی بلکہ ان کو ترغیب بھی دی جاتی تھی کہ آگے اس کے اندر حصہ لیں، اور اس کے اندر بڑا پیسہ انوالو تھا، بڑا کچھ انوالو تھا۔ لیکن آل آف اے سڈن جب یہ ٹوسٹ ہوئی اور امریکہ وہاں سے چلا گیا اور پھر یہ 9/11 کا واقعہ ہوا، اس کے بعد کی صورتحال جو ہے وہ بالکل اس سے اور ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے، اور اس پر وہی پاکستان آرمی جو ہے وہ اپنی پیدا کیے ہوئے بچے سے لڑ رہی ہے۔ حکومت کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ اس پر چیک رکھے کہ بھائی مطلب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے فنڈ کہاں جاتے ہیں، یہ سیکرٹ فنڈ ہے، یہ فنڈ ہے، وہ فنڈ ہے۔ ادھر ہم مہنگائی میں پس رہے ہیں، ان لوگوں کے فنڈ کا حساب نہیں ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی پہلے ان لوگوں کا جو ہے نا حساب کرائیں۔ جی کل میں نے جو اداریہ پڑھا تھا، تو کل جو آپ پنجاب اسمبلی کے آپ نے وہ دیکھا تھا کہ 3 G جرنل، جج اور جرنلسٹ، آپ بھی کھڑے، آپ کو بھی میں میڈیا سے وہ لے کر، حالانکہ میڈیا جو کردار ادا کر رہا ہے، خدا کی قسم یہ تو آج ہوا ہے، یہ تو ابھی جو میڈیا کر رہا ہے تو سب کچھ جو لوگوں کے سامنے آ رہا ہے، تو میڈیا پر ہم پہر کرتے ہیں کہ ہم میڈیا کو جو ہے نا سپورٹ کریں، کیونکہ یہ گلیوں میں پھرتے ہیں اور ان لوگوں کے یہ کرتوت سامنے لاتے ہیں، اس لیے پھر میڈیا پہ وہ بالکل ہوں گے۔ باقی پاکستان سے ایجنسیوں کے بالکل رابطے ساری دنیا کے لوگوں سے ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ دہشت گرد جتنے بھی ہیں ان لوگوں سے بھی ہوتے ہوں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی دہشت گرد ایک لوکل تو ہے نہیں، مینجمنٹ کے ہم سارے کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے کے سارے ایجنسیاں اور خود اپنی ورکنگ ٹیم بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ طالبان کہتے ہیں، تو طالبان کو ایک چھوٹی سی تو تنظیم نہیں ہے نا، بہت بڑی تنظیم ہے، ایک جگہ پہ نہیں، ملک کے کئی لوگوں میں کئی حصوں کے اندر پاکستان کے کام کر رہی ہے، کس نام سے کام کر رہی ہے، کس طرح سے کام کر رہی ہے، ظاہر سی بات ہے رجسٹر کر رہی ہوتی ہے گورنمنٹ۔ پہلے جو ہمارے مجاہدین تھے ڈیورنگ افغان رجیم، افغان وار جو امریکہ نے رشین افغانستان، اس وقت ریلیشن تھے وہ تو ہم تسلیم کرتے ہیں، بلکہ پاکستان آرمی نے ہی افغان وار جیتی تھی، افغانی لوگوں کو رشین کو پانے کا۔ اب وہ جوان بھی ہمارے ریٹائر ہو گئے، وہ افسران بھی ریٹائر ہو گئے، اور ان سے بہت کم ہیں، لیکن اس وقت جو افغان لیڈران تھے یا کیا مجاہدین تھے وہ بھی بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، ان کے ساتھ اگر کوئی ابھی ان ریٹائر افسران کے کوئی رابطے ہوں تو ہو سکتے ہیں ایک دوسرے سے ہیلو ہیلو تو ہوتی ہے، لیکن اس طریقے سے جیسے فورن میڈیا کہتا ہے وہ اس کو بیس بنا کے کہہ رہا ہے جو ناقابل یقین ہے۔ افغان وار سے لے کر ابھی تک دیکھیں، امریکہ کے خود ان شدت پسندوں سے زیادہ تعلقات رہے ہیں پاکستان آرمی کے لیے۔ ان کے ٹھکانوں کے بارے میں افغانستان کے اندر جتنا کچھ جو چیز آتی جاتی تھی وہ بھیجنے سے پہلے وہاں چیک کرتے تھے، وہ ان کو بہترین جانتے ہیں پاکستان آرمی سے زیادہ۔ یہ تو پاکستان آرمی پر صرف الزام تراشی کی جا رہی ہے۔ کسی ملک میں انٹرونشن کی کوشش نہیں ہے، نہ افغانستان میں کسی میں، صرف اپنے ملک کے دفاع کے لیے وہ کوشش کر رہی ہیں، اور پاکستان آرمی ہے، ایئر فورس ہے، بحریہ ہے اور ایجنسیز ہیں ہماری، ان کا پھر اسٹرگل ہے، باقی ان کے کوئی ایسے واقع نہیں ہے۔ وہ خود کتنے یعنی ہماری آرمی کے کتنے جوان شہید ہوئے ہیں، کتنے بڑے بڑے آفیسرز جن کے اوپر کروڑوں روپے ہمارا لگ رہا ہے، ان کی ٹریننگ کے اوپر، پریکٹسز کے اوپر، ان کی تمام اس کے اوپر۔ تو اگر اس قسم کے ہمارے آرمی کے روابط ہوتے تو پھر کیوں ہمارے اتنے جوان شہید ہوتے؟ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ پہلے جو حالات تھے ابھی وہ نہیں ہیں۔ میں بھی پہلے کا ہمیں پتہ نہیں تھا، کیونکہ ہم تو اس چیپٹر میں ہے ہی نہیں، نہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ بندے ہیں،
لیکن اس وقت ہو سکتا ہے اکے دکے ایسے واقعات ہوئے ہوں، لیکن آج کل تو آرمی والے خود پھنسے ہوئے ہیں. جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں جدھر بھی کہیں فورسز والے ہیں، چاہے وہ پیرا ملٹری ہیں، چاہے آرمی والے ہیں، چاہے پولیس والے ہیں، اسی پہ اٹیک ہوتے ہیں. میجارٹی تو ان کے لیے لوگ مرتے ہیں، تو سول بھی اس میں مر جاتے ہیں، لیکن اس کی کنٹریبیوشن ہو سکتے ہیں نیا ہو، مجبوری ہوگی، کوئی لا علمی بھی ان سے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. یہ تھی عوام جو ملے جلے رجحانات رکھتی ہے، لیکن اکثریت اس میں سے شاید ابھی تک اس پرسیپشن پہ بلیو کرتی ہے کہ فوج کے عسکریت پسندوں سے رابطے نہیں ہو سکتے.